بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی ڈائجسٹ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ اپنی پناہ گاہ کے محفوظ اندھیروں میں جا چھپتی ہے۔ اس دوہری شخصیت اور شدید نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کی شکار لڑکی سے اس کی ماں چاہتی ہے کہ وہ شادی کر لے۔ وہ عورت جس نے ہمیشہ شوہر اور بیوی کے رشتے کی بدترین تصویر اپنے بچوں کو دکھائی، وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی ایک اچھی بیوی بنے۔ وہ عورت جس کی بیٹی نے اپنی الٹی سیدھی پونی بنانے سے یونیورسٹی کی، وہ ایک معمولی شکل و صورت کالے رنگ کی معصوم لڑکی تھی۔ وہ 4 سال کی تھی جب اسے ماں سے پہلا تھپڑ پڑا تھا۔ وہ کچھ دیر روئی، سنبھل گئی، سرخ گال بھی کچھ دیر بعد اپنی اصلی رنگت میں آ گیا۔ تکلیف رفع ہو گئی، نفرت اس بچی کے گال سے دل میں اتر گئی۔ منظر بدلتا ہے۔ بچی ایک اندھیرے میں اسٹور میں خوفزدہ بیٹھی ہے، گالوں پر سوکھے چکے آنسوؤں کے نشان ہیں۔ وہ اپنے کمزور گھٹنوں کو باہوں میں سمیٹے اپنے باپ کی منتظر ہے کہ وہ آئے گا اور اسے اسٹور میں بند کیے جانے کی سزا سے نجات دلوائے گا۔ اس نے غلطی سے ماں کا قیمتی چینی دان توڑا دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ کچھ ٹوٹا ہوا تھا کہ شاید بھروسہ، شاید اعتماد نہیں۔ اس کا ماں سے جذباتی واسطہ ٹوٹ گیا تھا۔ چپلوں کے سرخ نشان اس کی کمر پر رشتے کی موت کا کتبہ تھے۔ وقت مزید آگے کو بھاگا۔ بچی نے اپنا یونیفارم دھونا، استری کرنا اور بال باندھنا سیکھ لیے ہیں۔ اب وہ اسکول جاتی ہے اور اس نے دوست بنائے ہیں۔ اس کے ٹیچرز اس سے خوش ہیں۔ وہ جو اپنے گھر کی متعاون ترین ہستی ہے، وہ اسکول کی شائننگ سٹار ہے۔ اس کی مس اسے مائی ڈانسنگ بٹر فلائی کہتی ہے اور ڈانسنگ بٹر فلائی کے پروں میں انوکھے رنگ بھرے چلے جاتے ہیں۔ کل میرے اسکول میں اینول رزلٹ فنکشن ہے، سب کے ماما پاپا آئیں گے، آپ نے بھی آنا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے کہہ رہی ہے۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں، جو چونچلوں کے لیے ماں جواب دیتی ہے۔ وہ آس بھری نظروں سے باپ کو دیکھتی ہے۔ ابو بیٹا، میری تو کل ضروری میٹنگ ہے۔ بچی اپنی امید اور جوش اس کمرے کے دروازے میں رکھ کر پلٹ آتی ہے۔ اگلے دن اسکول میں وہ اپنی فرسٹ پوزیشن کی ٹرافی اور انعام خود وصول کرتی ہے، اور اس حال میں اپنے رزلٹ خود وصول کرنے والی وہ تنہا بچی ہے۔ گھر واپس آ کر وہ اپنا رزلٹ اور سنہری ٹرافی پلنگ کے نیچے رکھے ایک خالی گتے کے کارٹن میں ڈال دیتی ہے۔ اس کارٹن میں اس کی زندگی کے ادوار، اس کی امیدیں اور جذباتی وابستگیاں پڑی ہیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ اس نے توقعات چھوڑ دی ہیں۔ وہ جذبات چھپانے میں ماہر ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے باطن میں ایک ایسا جہنم جھڑ لیا ہے جہاں ہر خوش گمانی رشتوں کی لطافت توقعات بڑھتی چلتی ہیں۔ وہ بچی تو نوجوان ہو چکی ہے، خوبصورت، دلکش، مگر زہریلی۔ اسکول جانے والے ایک قدم اب کالج کی راہ میں چل پڑے ہیں۔ وہ بغاوت اور لاطعلقی اس کے چہرے پر نارنجی بن کر بھڑکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھنک کر رکھ دینے والی لاپرواہ ماں اس کی اٹھان اور تیور دیکھ کر بڑبڑاتی ہے۔ ظلم نے اب وہ دوسرا روپ اختیار کر لیا ہے، اور اب اس کی چال ڈھال اور رویے کو جوانی کے تانوں اور حسن پر ناز کے ترازو میں تولنے کا آغاز ہوتا ہے۔ ماں کو بچوں سے روا رکھنے والا، بے رحمی کی حد تک لاتعلق سلوک کیے جانے والا بھول گیا، مگر اسے نہیں بھولا۔ وہ ڈانسنگ بٹر فلائی اب کالج کی ڈرامہ سوسائٹی اور میگزین کی صدر ہے۔ وہ تقریریں کرتی ہے، ڈرامے لکھتی ہے، آرٹ اور ڈرائنگ کے مقابلوں میں کالج کا نام روشن کرتی ہے۔ وہ لڑکی جس کا اندر صرف سیاہ ہے، وہاں ماں کی بے حسی اور لاطعلقی کا اندھیرا ہے۔ وہ گھٹنوں اس بات پر گھڑتی ہے کہ آخر اس کا باپ یہ سب اب نارمل ماحول دیکھ کر بھی خاموش کیوں رہتا ہے۔ وہ حیران ہوتی ہے کہ لوگ اس میں رنگ کیسے بھرتے ہیں، جبکہ اسے ہمیشہ سے سیاہ کہا گیا، سیاہ سمجھا گیا اور سیاہ بنایا گیا۔ وہ چہکتی اور کھلکھلاتی لڑکی گھر کے دہلیز پر قدم دھرتے ہی سرد مہر، سپاٹ اور بے حس بت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی پناہ گاہ اس کا کمرہ اور کتابیں ہیں، کتابیں جس میں ایک مثالی خاندان ہے اور ماں کی گرم جوش آغوش ہے، محبت کے مظاہرے ہیں، اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے کہ الفاظ پر وہ بار بار ہاتھ پھیرتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس نے ان مناظر، خوش باش اور محبت خاندانی کہانیوں میں خود کو تصور کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ذہنی فرار اسے وقتوں میں بے حدود دیتا ہے، جس کی ماں اس پر چیختے چلاتے ہوئے، اس کے بخیے اور دھیڑتے ہوئے اسے ڈھیٹ، بدبخت اور لعنتی کہتی ہے۔ وہ اسے تصوراتی قلعے میں اپنی مہربان تصوراتی ماں کی باہوں میں سمٹ کر خود کو بچا لیتی ہے۔ وہ دوہری زندگی جی رہی ہے۔ وقت کو کون روک سکا ہے؟ وقت تو بڑھتا چلا گیا، آگے کو چلتا رہا، نفرت میں اضافہ ہوتا رہا، لاطعلقی بڑھتی رہی، گھر کی فضا جہنم تھی، جہنم ہی رہی، یہاں تک کہ وہ دن آن پہنچا جب اسے گھر چھوڑ کر
ہاسٹل جانا تھا۔ وہ اس قدر خوش ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ہی اپنا سارا سامان تیار کر چکی ہے۔ بالآخر وہ اس دم گھٹنے ماحول سے نکل جائے گی، اور پھر وہ نکل گئی۔ اب یونیورسٹی کی دنیا سے نئی دوستیاں ہیں، نئی کامیابیاں، مگر روح تو وہی پرانی ہے۔ اس کارٹن میں اب کئی ٹرافیاں ہیں، کئی اسناد، رزلٹ کارڈز ہیں، اور سب سے نیچے وہ امید اور ماں سے ٹوٹا ہوا تعلق پڑا جسے وہ دفن کرنا بھول گئی ہے۔ وہ قیمتی جاپانی گڑیا بھی وہیں پڑی ہے، جسے بال سیاہ اور سیاہ لباس ریشم کا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک گٹار ہے، وہ گانے والی گڑیا جس کے ٹوٹنے پر اس قدر بے رحمی ہے۔ اس کے بال نوچنے گئے ہیں کہ دنوں جڑیں دکھتی رہی ہیں۔ اب وہ کچھ بدل گئی ہے۔ سیمسٹر کے اختتام پر ملنے والے رزلٹ کی وہ تصویر وہ ابا کو پاس ہو گئی ہوں کہ ٹیکسٹ کے ساتھ واپس ایپ کر دیتی ہے، اور جواب کی توقع بھی نہیں رکھتی، حالانکہ ابا بیچارے وہ جواب بھی دے دیتے ہیں اور فون بھی کر لیتے ہیں۔ دن گزرے ہیں، مہینوں اور پھر سالوں میں ڈھل گئے ہیں۔ ہاسٹل اور یونیورسٹی کی دنیا سے بھی نکلنے کا وقت آن پہنچا، اور وہ اپنا فائنل رزلٹ تھامے ایک ہاتھ سے ہینڈ کیری گھسیٹتی اس دنیا میں لوٹ رہی ہے جہاں اسے زندہ رہنے کے لیے ایک تصوراتی دنیا بسانی پڑی تھی، جہاں اسے ایک باغی، نافرمانہ اور لعنتی سمجھا گیا ہے، جہاں اس کا بچپن خود پسند رویوں نے چھین لیا۔ کوئی یہ راز نہیں جانتا کہ اس سے پہلے یہ بوڑھی ہو چکی ہے۔ صدیوں کے زہر بھرے تلخ تجربوں کے گھونٹ نے اس 10 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی پی لیے تھے۔ خود انصاری نے اسے رشتوں کے بھرم، ان کی ضرورت اور موجودگی کی اہمیت سے ناواقف کر دیا ہے۔ اسے جذباتی سہاروں کی عادت نہیں رہی، وہ رشتے بنانے سے متنفر ہو چکی ہے، اتنی کہ اپنی پسند، اپنی طرف بڑھنے والے قدموں کو نفرت سے دھتکار دینا اس کے لیے معمولی بات ہے۔ اور وہ اب عمر کی اس مقام پر کہ جب اس کا دامن بے توجہی کے خونی رشتوں کی بے حسی، لا تعلقی، ذہنی جذباتی استحصال کے سلگتے انگاروں سے بھر چکا ہے، رشتوں، محبتوں اور بھروسے سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اور وہ چوکنی بلی کی ماند ہر میٹھے محبت بھرے جملے پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی پناہ گاہ کے محفوظ اندھیروں میں جا چھپتی ہے۔ اس دوہری شخصیت اور شاید نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کی شکار لڑکی سے اس کی ماں چاہتی ہے کہ وہ شادی کر لے۔ وہ عورت جس نے ہمیشہ شوہر اور بیوی کے رشتے کی بدترین تصوراتی اپنے بچوں کو دکھائی، وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی ایک اچھی بیوی بنے۔ وہ عورت جس کی بیٹی نے اپنی الٹی سیدھی پونی بنانے سے یونیورسٹی کی ڈگری وصول کرنے تک اپنا ہر کام خود کیا ہے، وہ ہر موقع پر جذباتی تنہائی کو سہنا سیکھا ہے، ہاسٹل کی بالکونیوں میں دیر تک رات تک ٹہلتے ہوئے دھواؤں کو دکھ سنائے ہے، بلیوں سے خوشیاں بانٹی ہیں۔ وہ اب چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اس کو گود میں سر رکھ کر اپنا حال سنائے۔ وہ اس بات پر الجھتی ہے کہ آخر ایک جوان لڑکی زندگی کے رنگوں سے اس قدر بیزار کیوں ہے کہ ساری عمر کی تنہائی کو ترجیح دے چکی ہے۔ وہ ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی نے ایک اور نفسیاتی نسل پیدا کرنے سے بہتر جانا کہ وہ ساری عمر تنہا رہے۔ وہ لڑکی، وہ سیاہ تتلی، اپنا تناؤ وجود سیاہ لفظوں کے کفن میں لپٹے اور اپنا نوحہ آب بڑھتی بدروح بس ایک پیغام دینا چاہتی ہے۔ وہ بس ایک کہنا چاہتی ہے کہ بے حسی قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لا اولاد سے کانٹوں والی جھاڑیاں بھی اگائی جا سکتی ہیں، اور لہلاتے خوشبودار اور دلکش پھول بھی۔ وہ آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ خدارا اولاد کا جذباتی استحصال نہ کرو، اسے اپنی ذات کا قیدی نہ بناؤ، اسے اس حد تک تنہا نہ کرو کہ آپ کے بغیر جینے کا ہنر سیکھ لے۔ پرندوں کو اڑنا ہی ہوتا ہے، مگر انہیں اڑن بھرنے سے پہلے ہی گھونسلے سے مت نکلو، پہلے نفسیاتی مریض پروان نہ چڑھاؤ۔ تتلیوں کے گلابی، نیلے اور سنہری پروں کو بے رحمانہ غفلت سے سیاہ مت بناؤ۔ اولاد ذمہ داری ہے، اسے اپنی اور دوسروں کی آزمائش بننے سے بچائیے تاکہ وہ سیاہ تتلی کے پروں میں امید کا سنہری دھبا جنم نہ لے سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔